ایسی وادی میں قدم رکھ دیں ہائے ہائے، اس باب میں اور اس عنوان میں رہتے ہوئے، تقویٰ کے عنوان میں رہتے ہوئے، جو وادی واقعی اور حقیقی وادی ہے، جو سچی وادی ہے، جس میں جانے والا ڈوب کر پار اترنے کا ہنر رکھتا ہے، سبحان اللہ، تو وہ سمندر، وہ معرفت کا ایک ناپیدا کنار سمندر، بحر ناپیدا کنار، بحرن، ایک ایسا بحر کہ لا تقسمہ الدوالی، جسے ڈولوں سے خالی نہیں کیا جا سکتا. ہم ایک ایسی بحر میں، ایک ایسے سمندر میں اترنے کی کوشش کریں. اب میرا اور آپ کے لیے تو نہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرا اترنا ایک بالش سے زیادہ ممکن ہی نہ ہو شاید، اللہ اکبر، کہ میں ایک بالش اتروں اور اس کے بعد مجھے واپس آنا پڑے کہ میرے لیے تو اتنا ہی بہت ہے. اللہ اکبر، وہ جو گفتگو علی بے حرف ممکن نیست، یہ جو ہم الفاظ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہوتے جب تک کہ ان الفاظ کو درک نہ کیا جائے. میری خواہش ہو رہی ہے اس پہ آپ غور فرمائیں کہ ہم اس وادی میں اتریں کہ جس وادی میں اترنے والا کبھی ابو تمام بنتا ہے، کبھی ابو فراس بنتا ہے، کبھی متنبی بنتا ہے، کبھی فردوسی بنتا ہے، کبھی غالب بنتا ہے، کبھی شاہ لطیف بھٹائی بنتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی سچل سرمس بنتے ہیں، اور کبھی شہباز قلندر بنتے ہیں، کبھی امام بری بنتے ہیں، سبحان اللہ، اور خواجہ حسن بصری بنتے ہیں، جہاں اترنے والے خواجہ معین الدین چشتی بنتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اس وادی میں اترنے والے، اور پھر اس تسلسل میں کبھی مالک اشتر بنتے ہیں، کبھی مختار ثقفی بنتے ہیں، کبھی 72 کتابیں بنتی ہیں جو کربلا میں کھلیں، اللہ، اور کبھی آج کے دور میں اگر آپ لیں تو یہ اولیاء الہی جن کی سانس لینے کی وجہ سے صبح سانس لے رہی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ، کوئی تو ہے جس کے سانس کے ساتھ کسی کی سانس جڑی ہوئی ہے. تو وہ جو اس وادی میں اترے اور انہوں نے اس وادی سے ذائقہ لیا، حاصل کیا، اور وہ آج تک بظاہر قبروں میں ہیں، مزاروں میں ہیں، ان کے لیے ان کے چاہنے والوں نے درگاہیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ آج بھی ان بہت سے زندوں سے زیادہ زندہ ہیں جو چل پھر رہے ہیں، جو ہمیں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر ذالک میت الاحیاء، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میت ہیں مگر زندہ نظر آتے ہیں. تو اور یہ شاید ان سے زیادہ زندہ ہیں جنہیں ہم قبر میں سمجھ رہے ہیں اور جنہیں ہم مردہ سمجھ رہے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ بل احیاء، یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے. تو ان لوگوں نے جس وادی میں سیر کیا، سبحان اللہ، اس وادی کو مقام و ولایت علی بن ابی طالب. اللہ اکبر، یعنی ہم باب مدینۃ المتقیان پہ آ گئے ہیں. جی مولائے، آپ دیکھیے نا، مولا کے القاب میں جو نبی نے مولا کو لقب دیا ہے، دیکھیں، معاف کیجیے گا، میں اگر کسی اپنے بڑے کو لقب دوں تو وہ میری معرفت کے مطابق ہوگا. حق ہے، بعض ممکن ہے کوئی کہیں جی انہوں نے کچھ زیادہ کہہ دیا، کہ کوئی کہے گا جذباتی ہو گئی، کوئی کہے گا جی جتنی معلومات تھی اتنا بول دیا. کمال تو یہ ہے کہ میرا بڑا مجھے کچھ کہے. اللہ اکبر، جی، نبی مکرم نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے لیے جو کہا ہے وہ ہے اصل عنوان. اللہ نے جو کہا ہے اس گھرانے کے لیے وہ اصل اصیل ہے، اور جو نبی مکرم نے کہا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اس قاعدے کے مطابق جو نبی نے کہا ہے وہ بھی کیونکہ زبان وحی سے دھلے ہوئے کلمات ہیں، سبحان اللہ، تو وہ بھی ہمارے لیے عین حقیقت ہیں. امام المتقین، قائد الغر المحجلین، اللہ، اگر نبی مکرم مولا کو امام المتقین فرمائے تو متقی خود ہونا کتنا بڑا کمال ہے. امام المتقین کا مقام کیا ہوگا؟ حق بنتا ہے کہ اگر کسی کو مربی مثلا علم علماء قرار دیا جائے تو وہ طے کرے گا نا کہ علم کسے کہا جاتا ہے. صحیح، تو متقین کا امام طے کرے گا کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کریں کہ متقی ہو جائیں. سبحان اللہ. تو میرا دل کر رہا ہے کہ ہم ایک خطبے کی طرف توجہ کریں. جی، وہ بھی تقویٰ سے جڑا ہوا. جی، جس کا پورا عنوان تقویٰ ہے، جس میں مولا نے 110 صفتیں متقین کی بیان فرمائی. 110 فارمولے ہیں، وہ قاعدے ہیں، وہ قوانین ہیں، وہ اصول ہیں،
اور میں نے اس کا جب مطالعہ کیا، جو مارکۃ الآراء مولا کا خطبہ ہے، جو سنی شیعہ علماء و محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم ہیں، علامہ مجلسی شیعہ عالم ہیں، اسی طرح کنز العمال تقی ہندی اہل سنت کتاب، تو ان کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے، اور ایک طویل اس خطبے کی سند و استخراج اور اسناد موجود ہیں، اور ایک ایسا خطبہ ہے کہ جو علی کی فصاحت و بلاغت، مولا کائنات کے علم، مولا کائنات کی بلاغت اور فصاحت اور کلام پر، گفتگو پر، زبان پر، وہ جو آخری زمانے میں حضرت ابراہیم نے لسان صدق مانگی تھی نا کہ میری اولاد میں ایک مجھے سچی اور علی زبان عطا فرما، اللہ ایک بلند زبان عطا فرما، لسان صدق علیہ، یا اللہ مجھے آخری زمانے میں ایک سچی اور اونچی زبان عطا فرما، وہ زبان، وہ جب بولے سبحان اللہ، تو ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں عربی کے الفاظ مولا کائنات کے سامنے، اور پھر ردھم کے ساتھ مقفع جملے، مسجع جملے، اچھا سجے ہوئے جملے، اور فی البدی، میں اور آپ تو شاید اس خطبے کو آج بغیر دیکھے پڑھ نہ پائیں، اللہ اللہ، یا میں اور آپ تو عربی زبان نہیں ہے، عرب زبان جو لوگ ہیں وہ بھی جب مولا کے اس خطبے کو پڑھیں گے تو اسے پہلے دیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر جا کے انہیں سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا